وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرہ اور حج کو خالصتاً اللہ کے لیے پورا کرو۔ انسان کی تمام عبادتیں خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب آپ یہ اعلان فرمائیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری زندگی اور میری موت خالصتاً للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے خاص طور پر جب حج اور عمرہ کا حکم فرمایا تو فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرہ اور حج کو خالصتاً میری رضا کے لیے پورا کرو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے قریب امیر لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، ان کی رضا ان کی منشا اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ اور فرمایا متوسط طبقہ وہ اس لیے حج کرے گا کہ وہ تجارت کر سکے، تجارت کے لیے وہ حج کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے حج نہیں کریں گے۔ وہ مال ادھر سے لائے، ادھر لا کے بیچا، ادھر سے لا کر وہاں جا کر بیچا۔ اور فرمایا علماء، مشائخ اور دیندار طبقہ جو ہے وہ شہرت کے لیے اور ریاکاری کے لیے وہ حج کرے گا، اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ تو فرمایا کہ تینوں اور چاروں طبقے ان کی رضا ان کی منشا اللہ کی رضا نہیں ہوگی، بلکہ کسی کی منشا سیر و تفریح ہوگی، کسی کی نیت سیر و تفریح ہوگی، کسی کی نیت وہ تجارت کی ہوگی، مال کمانے کی ہوگی، اور کسی کی نیت وہ شہرت کی اور ریاکاری کی ہوگی، اور کسی کی نیت فرمایا کہ بھیک مانگنے کی ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ اس وجہ سے حج کریں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یاد رکھو حج اور عمرہ کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو حج جو ہے وہ ایسی عبادت ہے، فرمایا کہ یہ انسان کو اس گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ پیدا ہوا۔ تو خالصتاً اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت درست ہو اور خالصتاً اللہ کی رضا ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔